راہداری میں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک دو بار ایک کمرے میں پتلی اینک پوش عورت کو سفید کوٹ پہنے اندر جاتے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ ایک بار کمرے کے سامنے سے ٹرالی پر سامان رکھے گزر رہا تھا تو دروازہ کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ دبلی پتلی سانولے رنگ کی عورت کمرے میں کاؤنٹر کے پاس بیٹھی کام کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس عورت سے دوستی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کمرے میں داخل ہونے کا کوئی موقع مل جائے۔ مصیبت یہ تھی کہ وہاں کسی کو کسی سے فالتو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر کوئی منہ میں گنگنیاں ڈالے رہتا تھا، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو دو لفظی بات ہوتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ میں نے بہت جلد معلوم کر لیا کہ وہ دبلی پتلی سائنسدان عورت ایٹمی کالونی کے ایک کوٹھی نما کوارٹر میں اکیلی رہتی ہے، خود ہی کھانا پکاتی ہے اور اتوار کے دن چھٹی والے دن بھی کہیں نہیں جاتی۔ میں نے ایک منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ عورت سائنسدان تھی، شکل پر ہر وقت ایک فنا آلود اداسی چھائی رہتی تھی۔ میں نے کبھی اسے کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے سوائے وہاں مجھے ان کمروں میں داخل ہونے کا اور کوئی وسیلہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں اس بے رنگ و بو قسم کی عورت سے دوستی استوار کر لیتا ہوں تو کسی وقت کم از کم اس سے کوئی ضروری بات کرنے کے بہانے ہی میں اس کمرے میں داخل ہو کر اس کمرے کی تصویریں لے سکتا تھا۔ کسی مرد سائنسدان سے مجھے اس کمزوری کی امید نہیں تھی۔ اس دوران میں نے اس سائنسدان عورت کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کا نام نرملا دیوی تھا۔ وہ جے پور راجستھان کی رہنے والی تھی۔ نیوکلیئر سائنسز میں اس نے MSc کیا ہوا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ایک بھائی تھا جو بمبئی میں کاروبار کرتا تھا۔ نرملا دیوی اسی لیے ہفتے اتوار کو بھی کہیں باہر نہیں جاتی تھی اور اپنے کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ میں شام کے وقت سیر کے بہانے کالونی میں نکل آتا۔ عجیب بات تھی، وہاں سارے لوگ سینٹر سے واپس آ کر اپنے اپنے کمروں میں جیسے بند ہو جاتے۔ کہیں کہیں کوئی سائنسدان یا ورکر اپنی رہائش گاہ کے صحن میں پودوں کو پانی وغیرہ دیتا نظر آتا۔ یہ لوگ راج گڑھ سے قریبی رام گڑھ کے قصبے سے ہفتے بھر کا راشن خرید کر لے آتے اور اس کے بعد کمروں میں بند ہو جاتے۔ اس قسم کے پراسرار لوگوں سے میرا پہلی بار واسطہ پڑا ہے۔ بہرحال کالونی میں کمروں سے باہر نکلنے کی اجازت تھی، چنانچہ میں شام کے وقت یا چھٹی کے دن نرملا دیوی کے کوارٹر کے ارد گرد ایک دو چکر لگانے لگا۔ ایک طرح سے میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی تھی کہ وہ کس وقت کیا کرتی ہے اور اس کے مشاغل کیا ہیں۔ مگر یہ سائنسدان عورت سب سے زیادہ تنہائی پسند تھی۔ کبھی میں نے اسے شام کے وقت یا چھٹی والے دن بھی کمرے سے باہر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاس کوئی نوکرانی بھی نہیں تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ عورت میرے کام آ سکتی ہے۔ صرف ایک بار اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے دو باتیں کرنے کی دیر تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس پر اپنا اثر ڈال لوں گا۔ ایک روز میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں سینٹر سے چھٹی کے بعد اپنے کوارٹر میں آنے کی بجائے راج گڑھ کے بڑے بازار میں آ گیا، جہاں مٹھائیوں کی بڑی اچھی دکان تھی۔ وہاں سے میں نے ایک سیر مٹھائی کا ڈبہ لیا اور اپنی کالونی کی طرف چل پڑا۔ نرملا دیوی کے کوٹھی نما کوارٹر کا دروازہ بند تھا۔ وہاں سب کوارٹروں کے دروازے بند ہی رہتے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کسی کے دروازے پر کال بیل نہیں تھی۔ دو تین بار دستک دینے کے بعد اندر سے کسی عورت کی نیم مردہ سی آواز آئی۔ اس نے انگریزی میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، نرملا جی میں ہوں، جسونت سنگھ، آپ کے ساتھ ہی سینٹر میں کام کرتا ہوں۔ 4-5 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اندر سے پھر اس عورت نے انگریزی میں کہا، کیوں آئے ہو؟ میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا، میڈم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک ضروری چیز لایا ہوں، پلیز مجھے مایوس مت کیجیے۔ میں نے پتہ کر لیا تھا، وہ ماگھ کے دیسی مہینے کی 16ویں تاریخ تھی۔ مزید 10 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میرے سامنے دبلی پتلی سائنسدان عورت نرملا دیوی سفید ساڑی اور سفید کوٹ پہنے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھر پر بھی دفتر والا لباس پہن رکھا تھا، صرف سر پر سفید گاندھی کیپ نہیں تھی۔ میں نے عورتوں پر اثر ڈالنے والی شستہ انگریزی میں کہا، میڈم میری ماتا جی ماگھ کی 16ویں کو گرو ارجن دیو جی کا پرشاد دیا کرتی ہیں۔ میری ماتا جی تو یہاں نہیں ہیں، میں ان کی جگہ یہ پرشاد آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ کے پاس پرشاد لانے کی خاص وجہ یہ ہے میڈم کہ یہ پرشاد ماتا جی صرف عورتوں اور بچوں میں ہی بانٹتی ہیں، کسی مرد کو یہ پرشاد نہیں دیا جاتا۔ آپ پلیز اسے قبول کر لیجئے۔ نرملا دیوی کے چہرے کے تاثرات میں ذرے جتنا بھی تغیر نہ آیا۔ وہ مسلسل سپاٹ چہرہ اٹھائے بے جان آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے لگا کہ یہ برف کی بنی ہوئی عورت ہے۔ میں نے اپنی باتوں میں 1 سیکنڈ کا بھی وقفہ نہ ڈالا اور مٹھائی والا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پلیز اسے سویکار کریں، کالونی میں صرف آپ ہی ایک خاتون ہیں، ویسے بھی میں آپ کے سنجیدہ مزاج اور کلاسیکل خد و خال سے بڑا متاثر ہوں۔ اس آخری جملے نے تھوڑا سا کام دکھایا۔ اس نے ڈبہ لے لیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے اندر آنے کا کہے، مگر اس نے شکریہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنی عادت کے مطابق داڑھی کو ایک ہاتھ سے اوپر چڑھاتے ہوئے اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ سکھ نوجوان کا بھیس بدلنے کے بعد مجھے کچھ عادتیں سکھوں والی ہو گئی تھیں۔ مثلاً زبان پر پہلے سے زیادہ گالیاں آتی تھیں اور مجھے بات کرتے ہوئے انہیں روکنا پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سکھوں کی طرح مجھے داڑھی کو ہاتھ سے اوپر چڑھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب کوارٹر میں آ کر میں نے بھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور اس عورت پر کسی دوسری طرف سے حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس عورت کو انگریزی بولنے کا بڑا شوق ہے۔ میں دلی سے ایک انگریزی کی کتاب خرید کر لایا تھا جو اس وقت بالکل نئی کی نئی میرے پاس پڑی تھی۔ یہ کسی انگریز مصنف کا ناول تھا جس کا نام مجھے اچھا لگا تھا۔ میں نے خرید لیا۔ ابھی میں نے اس پر اپنا نام بھی نہیں لکھا تھا۔ 2 دن بعد میں شام کے وقت ایک بار پھر سائنسدان عورت نرملا دیوی کے ہاں پہنچ گیا۔ حسب معمول دروازہ بند تھا۔ کچھ ڈرتے ڈرتے دستک دی۔ 3-4 بار دستک دینے کے بعد اندر سے وہی مردہ سی آواز آئی،
یہ سائنسدان نرملا دیوی کی آواز تھی۔ اس نے انگریزی میں پوچھا کون ہے۔ میں نے اپنا نام بتایا اور جلدی سے انگریزی میں کہا میں تمہارے لیے ایک خوبصورت تحفہ لایا ہوں۔ شاید تحفے کا سن کر یا خدا جانے اس کے دل میں کیا خیال آ گیا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ آج پھر اس کے دروازہ کھولتے ہی مجھے ڈیٹول کی ہلکی ہلکی بو آئی۔ اس نے آج بھی سفید کوٹ ساڑی کے اوپر پہنا ہوا تھا، سر کے بالوں کو چھوٹا سا جوڑا بنا کر پیچھے باندھ رکھے تھے۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 24-25 سال ہوگی، مگر وہ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ لگتی تھی۔ چہرے پر آج بھی ایسی مردنی چھائی تھی جیسے ابھی ابھی کسی رشتہ دار کو دفن کر کے آئی ہے۔ میں نے فوراً کتاب کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا اور جتنی اعلیٰ قسم کی انگریزی بول سکتا تھا بولتے ہوئے کہا، میڈم یہ انگریزی ناول ہے، اس کا نام بہت خوبصورت ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گی۔ پتہ نہیں کیسے اس کا دل تھوڑا موم ہو گیا۔ اس نے کتاب کا پیکٹ لیا اور اس پر میں نے سبز رنگ کا کاغذ چڑھایا تھا اسے کھولنے لگی۔ مجھے برابر اس کی طرف سے ڈیٹول کی بو آ رہی تھی، اس کے جسم سے چاہے مگرمچھ کی بو آتی۔ میرے زیر زمین کمانڈو مشن کی یہی ایک امید تھی، کیونکہ میں نے وہاں دیکھا تھا کہ ایٹمی سینٹر کے مختلف شعبوں کے جو 5 کمرے تھے اور جن کے باہر گارڈ موجود رہتا تھا، وہاں کام کرنے والے خود کسی کو بلانا چاہیں تو وہ انہیں بلا سکتے تھے، لیکن اس دوران گارڈ اس آدمی کے ساتھ اندر جاتا تھا۔ مجھے تو صرف سیکشن کے اندر جانا تھا اور پھر میرے ٹائی پن میں لگے ہوئے کیمرے نے پلانٹ کے تمام آلات کی تصویریں اتارنی تھیں۔ اس کے بعد میں دوسرے سیکشن کی تصویریں اتارنے کے متعلق بھی کوئی ترکیب سوچ سکتا تھا، مگر سب سے پہلے اس سیکشن میں داخل ہونا چاہتا تھا جہاں یہ سائنسدان عورت کام کرتی تھی۔ اس عورت کو میں کسی مرد سائنسدان کے مقابلے میں کچھ آسانی سے ورغلا سکتا تھا۔ کتاب کا کاغذ ہٹا کر اس نے سرورک دیکھا اور بے جان آواز میں بولی، ہاں نام اچھا ہے۔ میں نے گویا پتھر کو جونک لگا لی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کالونی میں کسی خوبصورت عورت سے بات کرنے کو ترس گیا ہوں۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر نیم مردہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر انگریزی میں کہا، آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ اس کے پاس 2 کمروں کا کوارٹر تھا، یعنی وہی کوارٹر نما کوٹھی۔ کمرے میں ہر طرف عجیب بدنظمی اور افراتفری تھی۔ صوفوں، میزوں اور پلنگ پر میلے کپڑے اور مختلف چیزیں پڑی تھیں۔ جو شے غسل خانے میں رکھنے والی تھی وہ کھانے کی میز پر پڑی تھی۔ دیوار پر مہاتما گاندھی کی تصویر لگی تھی جو ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ کوئی صوفہ، کوئی کرسی ایسی نہیں تھی جس پر پرانے کپڑے یا کوئی برتن وغیرہ نہ ہو۔ مجھے بیٹھنے کو جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میرا وہاں کچھ دیر بیٹھنا ضروری تھا۔ پلنگ کا کونا ذرا سا خالی تھا۔ میں وہاں بیٹھنے لگا تو سائنسدان نرملا دیوی، جو دروازہ بند کر کے اس کے پاس ہی کھڑی تھی، کتاب کی ورگردانی کر رہی تھی، وہیں سے بولی، بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ وہ وہیں سے بولی، تمہیں معلوم نہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، آئندہ میرے ہاں مت آنا، اب تم جاؤ۔ میں بھی ہار ماننے والا نہیں تھا، مجھے اس عورت سے کام نکالنا تھا۔ میں نے فوراً انگریزی میں کہا، مگر میڈم مجھے تمہارا کمرہ بہت اچھا لگا ہے، یہ آپ کی طرح بڑا چارمنگ ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں 1-2 منٹ بیٹھ کر آپ سے بات کر سکوں۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ لگا بلب روشن تھا۔ یہ کمرے میں صرف ایک ہی بلب تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے سفید کپڑوں میں ملبوس چھوٹے سے جوڑے والی سپاٹ جسم کی وہ عورت کوئی بھوت پریت لگ رہی تھی جو کسی قبر میں سے نکل کر آ گئی ہو۔ اس نے کتاب بند کی اور ایک کرسی پر میلے کچیلے کپڑے نیچے گرا کر بیٹھ گئی۔ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی اور گردن ٹیڑھی کر کے گھورنے لگی۔ اچھا، وہ انگریزی میں بول رہی تھی، تو تمہیں مجھ سے باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، تم بالکل سکھ ہو۔ مجھے سکھوں کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اکھڑ ٹائپ ہوتے ہیں۔ اگر تم کو مجھ سے باتیں کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر اس وقت یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ میں کچھ کہنے لگا، اس نے سرد لہجے میں کہا، جاؤ۔ میں اپنا سا منہ لے کر واپس چلا گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ میں ایک بار پھر سائنسدان عورت کے گھر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنا رہا تھا کہ تیسرے دن کی بات ہے۔ میں صبح ایٹمی سینٹر کی زیر زمین جانے والی سیڑھیاں اتر کر دوسرے کارکنوں کے ساتھ سفید کوٹ پہنے کلاک روم میں داخل ہوا تو وہاں پہلے سے لوہے کی الماریوں کے پاس کھڑی ساڑی کے اوپر سفید کوٹ پہن رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو باہر نکلتے ہوئے میرے قریب آ کر اتنا کہہ کر باہر نکل گئی، رات کو 1 بجے آنا، دروازہ کھلا ہوگا۔ میں ہکا بکا سا ہو کر اس کا منہ تکتا رہا۔ مجھے اتنی بڑی کامیابی کی ہرگز امید نہ تھی۔ سارا دن رات کے انتظار میں گزر گیا۔ سینٹر میں ساز و سامان کی ٹرالی بھی ادھر سے ادھر ڈھوتا رہا اور سوچتا بھی رہا کہ آخر اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی، اور اس نے مجھے خود رات کو 1 بجے گھر پر بلا لیا۔ رات کو 1 بجے بلانے کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن مجھے اپنا کمانڈو مشن کامیاب ہوتا نظر آیا۔ سینٹر سے چھٹی کے بعد انسٹیٹیوشن کی ویگن میں بیٹھ کر اپنی کالونی میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، پھر کہیں رات ہوئی۔ اب رات کا 1 نہیں بج رہا تھا۔ کبھی رسالہ پڑھتا، کبھی کوئی کتاب۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ عورت مجھے پھنسانے کی کوشش تو نہیں کر رہی۔ پھر سوچا کہ اگر اس نے کوئی سازش کرنی ہوتی تو اپنے گھر میں نہ کرتی۔ میں نے اس منفی خیال کو دل سے نکال دیا۔ بڑی مشکل سے رات کے 12 بجے، پھر 12:30 بجے میں نے نسواری رنگ کی قمیض اور اسی رنگ کی پتلون پہن لی تاکہ اندھیرے میں آسانی سے نظر آ سکوں۔ میرے سر پر جو پگڑی تھی اس کا رنگ بھی گہرا تھا۔ کمرے کے ساتھ میں جو سکھوں والی کرپان لٹکائے کھڑا تھا وہ بھی میں نے اتار کر کھونٹی کے ساتھ لٹکا دی تھی۔ ٹھیک 1 بجے میں اپنے کوارٹر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور سائنسدان عورت نرملا دیوی کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ کالونی میں رات کو زیادہ روشنیاں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی کوارٹر میں روشنی ہو رہی تھی، باقی سب اندھیرا چھا رہا تھا۔ سائنسدان عورت کا کوارٹر زیادہ دور نہیں تھا۔ میں سامنے سے آنے کی بجائے اس کے عقب سے ہوتا ہوا سامنے والے برآمدے میں آ گیا۔
बरामदे में घुप अंधेरा था। कमरे के रोशनदान पर भी अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दरवाजे को जरा सा धकेला, दरवाजा खुल गया। उसने दरवाजा खुला रखा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, उसकी ठंडे बेजान लहजे वाली आवाज आई। वो उस वक्त भी अंग्रेजी बोल रही थी। दरवाजा बंद करके बोर्ड लगा दो। मैंने वैसा ही किया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। उसने टेबल लैंप रोशन कर दिया। टेबल लैंप गहरे शेड वाला था और बल्ब भी बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से कमरे में अजीब किस्म की आसेबी रोशनी फैल गई। वो पलंग पर थी। टेबल लैंप के पास वही अंग्रेजी का नावल रखा हुआ था जो मैंने उसे दिया था। वो उठकर बैठ गई। उसके बाल खुले थे जो बड़े मुख्तसर थे। वो उनका जूड़ा बनाने लगी। कमरे की फिजा में वही डिटोल की बू फैली हुई थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी अस्पताल के ऑपरेशन रूम में आ गया हूँ। उसने हुक्म देने के अंदाज में कहा, यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं पलंग पर बैठने लगा तो उसने डांटते हुए कहा, यहाँ नहीं, कुर्सी पर बैठो। पलंग के पास ही कुर्सी थी। मैं उस पर बैठ गया। मैंने बड़ा उम्दा और कीमती परफ्यूम लगाया हुआ था। उसने नाक सुकेड़ कर पूछा, तुम परफ्यूम लगा कर आए हो? मैंने अहमकों की तरह हंसते हुए कहा, यस मैडम। वो गर्दन पर अपने थोड़े से बालों का छोटा सा जूड़ा बनाते हुए बोली, परफ्यूम मत लगाया करो, डिटोल लगाया करो, ये जरासीम को डिइंफेक्ट करता है। उसने स्लीपिंग सूट पहना हुआ था। उसने मेज पर से मेरा दिया हुआ नॉवल उठाया, उसको खोला, फिर जोर से बंद करके मुझसे बड़े तल्ख लहजे में कहने लगा, तुम इतने फौहश नॉवल पढ़ते हो, अगर तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, मुझे क्यों दिया था? क्या तुमने ये नॉवल पढ़ा है? मैं सख्त नदामत महसूस कर रहा था। नहीं मैडम। वो किताब के वर्क उलटने लगी, फिर एक जगह किताब खोलकर मेरी तरफ बढ़ाई, जरा इसे पढ़ो। मैं झुककर टेबल लैंप की कमजोर रोशनी में पढ़ने लगा। माय गॉड, किताब वाकई बड़ी वाहियात थी। मैं तो सख्त परेशान हुआ। ये औरत तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे अपने सारे किए कराए पर पानी फिरता महसूस हुआ। मैंने किताब बंद करते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है मैडम, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि ये किताब इतनी वाहियात है। आप प्लीज मेरी माजरत कबूल करें। ये जुमला मैंने उर्दू में कहा, लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने देखा कि साइंसदान औरत मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मगर मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद मैं उससे झूठ मूठ प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा, लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा था कि ये मेरे मिशन का हिस्सा थी। उस रात मेरी और उस साइंसदान औरत निर्मला देवी की बेतकल्लुफी हो गई। अब मेरा ये मामूल बन गया कि एक रात छोड़कर मैं रात के 1 बजे के बाद उसके पास पहुंच जाता और आधा घंटा बैठकर वापस आ जाता। इस दौरान बातों बातों में मुझे पता चला कि कुछ दिनों से एटमी सेंटर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और एटमी प्लांट और साजो सामान वाले सेक्शन में कोई कारकुन सेंटर के किसी भी कारकुन को जिसका किसी दूसरे शोबे से ताल्लुक हो अपने कमरे में नहीं बुला सकता था। मगर जसवंत, तुम हमारे कमरे में आकर करोगे क्या? वहाँ सिवाय कंप्यूटर और एटमी मशीनरी के जरूरी आलात के और कुछ भी नहीं है। उसे तुम क्या देखोगे? मैंने कहा, बस मेरी ख्वाहिश थी कि देखूं कि एटम बम कैसे बनता है। वो हंस पड़ी। अब वो हंसने भी लगी थी। कहने लगी, तुमने तो साइंस पढ़ी हुई है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि अभी तो हमने एटमी धमाका भी नहीं किया, अभी तो हम इब्तदाई मरहलों में हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए अंदर आकर मशीनों को देखूं? मुझे उन्हें देखने का बड़ा शौक है। वो नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं जसवंत, तुम अब तो बिल्कुल ही हमारे कमरे में नहीं आ सकते। मैंने कहा, क्या ऑफिस टाइम के बाद भी अंदर नहीं जा सकता? निर्मला देवी ने कहा, ऑफिस टाइम के बाद फौरन सारे कमरों को ताले लग जाते हैं और उनकी चाबियां गेट पर रात को पहरा देने वाले गार्ड अपने पास रखता है। सिर्फ एक डुप्लीकेट चाबी हर सेक्शन के इंचार्ज के पास रहती है। मैं अपने सेक्शन की इंचार्ज हूँ, इसलिए एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास हर वक्त मौजूद रहती है, क्योंकि कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। जिस मकसद के लिए मैंने उस साइंसदान औरत से सवाल पूछा था, वो मकसद मुझे हासिल हो गया था। मैंने वहीं बैठे बैठे जो स्कीम सोची थी, उसके लिए इस औरत के पास जो चाबी थी उसे उड़ाना बहुत जरूरी था। मगर एक नुक्ता अभी हल तलब था। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मुझे अब सेंटर देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है और मैं सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए पूछ रहा हूँ। साथ साथ मैं उस औरत से प्यार मोहब्बत भी किया जा रहा था। हर सेक्शन की चाबी अलग होती है। अगर भगवान न करे कोई इमरजेंसी पैदा हो जाती है तो एकदम से सारे कमरे नहीं खोले जा सकते। गार्ड को एक एक कमरे की चाबी तलाश करके लगानी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी के खिलाफ बात है। निर्मला देवी पर एक अजीब सरूर की कैफियत तारी थी। कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, सारे सेक्शनों को एक ही चाबी लगती है। मगर तुम ये क्या बकवास ले बैठे हो? मैंने कहा, आई एम सॉरी निर्मला जी, मैं तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की वजह से पूछ रहा था। उसके बाद मैंने अमली बकवास शुरू कर दी जो बहुत जरूरी थी। निर्मला देवी पर मैंने अपना असर जमा लिया था। पहले मैं हफ्ते में 1-2 बार रात को उसके क्वार्टर में जाता था। अब मैंने एक दिन छोड़कर जाना शुरू कर दिया। क्योंकि कॉलोनी में लोग रात को अपने अपने क्वार्टरों में बंद हो जाते थे, इसलिए मेरे लिए आधी रात को निकलकर अंधेरे में उसके कमरे में जाना मुश्किल नहीं था। फिर भी मैं बेहद एहतियात से काम लेता। इस दौरान मैंने मालूम कर लिया कि निर्मला देवी अपने सेक्शन की डुप्लीकेट चाबी किचन में शेल्फ के ऊपर मिट्टी के एक गुलदान में रखती है। एक रात मैं वहाँ से चाबी निकाल कर ले आया। राजगढ़ के कस्बे में एक ताले चाबियां बनाने वाले की दुकान थी। हफ्ते की रात को मैं चाबी उड़ा लाया था। इतवार की सुबह को मैं चाबी लेकर दुकानदार के पास गया और उसे कहा कि मुझे 1-2 घंटों में इस चाबी की डुप्लीकेट तैयार करके दे। मैंने 50 रुपए निकाल कर दिए। 50 रुपए देखकर दुकानदार ने बाकी काम छोड़ दिया और बोला, सरदार जी आप यहाँ बैठे, मैं अभी इसकी नकल बना देता हूँ। आदमी कारीगर था। उसने आधे घंटे में मुझे बिल्कुल उसी तरह की एक दूसरी चाबी बना दी। मैंने ऐसा किया कि दुकानदार की बनाई हुई चाबी निर्मला देवी के किचन के गुलदान में रख दी।
اور اصلی ڈپلیکیٹ چابی اپنے پاس رکھ لی، اس خیال سے کہ کہیں عین وقت پر دکاندار کی بنائی ہوئی چابی تالے میں لگنے سے انکار نہ کر دے۔ میرے سیکرٹ کمانڈو مشن کا پہلا مرحلہ بھارت کے اس زیر زمین خفیہ ایٹمی مرکز میں ملازمت حاصل کرنا تھا، دوسرا سائنسدان عورت سے دوستی کر کے اس سے چابی حاصل کرنا تھا۔ یہ دونوں مرحلے کامیابی سے طے ہو گئے، اب مجھے تیسرے مرحلے پر کام شروع کرنا تھا۔ یہ مرحلہ پہلے دونوں مرحلوں سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا تھا۔ اس خطرناک مرحلے پر عمل کرتے ہوئے مجھے چھپ کر ایٹمی سینٹر کے 5 کمروں میں جا کر ایٹمی آلات اور ساز و سامان کی تصویریں اتارنی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں جو اسکیم بنائی تھی اس کے مطابق مجھے رات کے وقت جب سینٹر کے تمام سیکشن اور لیبارٹریاں بند کر دی جاتی تھیں اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اس وقت وہاں جا کر ایک ایک کر کے 5 کمروں کو کھولنا اور اندر لگے ہوئے آلات کی تصویریں بنانا تھی۔ یہ کام میں چھٹی کے بعد سینٹر سے نکلنے کے بعد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ رات کے وقت زیر زمین سینٹر کے باہر گارڈز کا زبردست پہرا لگ جاتا ہے۔ منرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ والا مین گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا جاتا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے لیے میرا آفس ٹائم کے بعد سینٹر کے خفیہ تہخانے میں رہ جانا ضروری تھا۔ میں اس بات کا بھی جائزہ لے چکا تھا کہ چھٹی کے بعد ورکروں کی کوئی گنتی یا چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ یوں اگر چھٹی ہونے کے بعد کوئی ورکر اگر اندر رہ جائے تو گیٹ پر گارڈ کو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ یہ سیکیورٹی کے نظام کی بڑی خامی تھی، لیکن یہ خامی میرے حق میں بے حد مفید ثابت ہوئی۔ میں نے اس امر کی بھی تصدیق کر لی تھی کہ اندر صرف ایک ہی الارم لگا تھا جو آگ لگنے کی صورت میں شور مچاتا تھا۔ ایسا کوئی الارم نہیں تھا کہ اگر لیبارٹری کے دروازے کو کھولا جائے یا وہاں کسی ڈائل یا دوسری کسی مشینری کو ہاتھ لگایا جائے تو الارم چیخ اٹھے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ صبح آفس ٹائم پر سینٹر میں داخل ہوتے ہوئے ورکروں کی چیکنگ بہت سخت ہوتی تھی، مگر ان کی گنتی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اگر کوئی ورکر کسی روز کام پر نہیں آتا تھا تو گیٹ پر ڈیوٹی دینے والوں کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ سیکیورٹی کی اس ایک غفلت یا کمزوری نے بھی میری راہ ہموار کر دی تھی۔ مجھے اب کسی ایک رات کا انتخاب کرنا تھا جو رات کو مجھے آفس ٹائم کے بعد زیر زمین ایٹمی سینٹر سے باہر نہیں نکلنا تھا، بلکہ وہیں کسی جگہ چھپ کر بیٹھنا تھا۔ چھپ کر بیٹھنے کے لیے میں نے کافی دیکھ بھال کرنے کے بعد ایک جگہ چن لی۔ یہ جگہ ایٹمی سینٹر کا کلاک روم تھا، یعنی وہ کمرہ جہاں ہر سائنسدان ٹیکنیشین ورکر زیر زمین سینٹر میں داخل ہونے کے بعد جا کر اپنا کوٹ اتار کر ایک لمبے کلوزٹ میں ٹانگ دیتا ہے اور دوسرے کلوزٹ سے ڈاکٹروں والا سفید کپڑے کا بنا ہوا کوٹ اتار کر پہن لیتا ہے۔ میں اس کلوزٹ کو استعمال کر سکتا تھا۔ وہاں دن کے وقت کبھی کوئی پہرے دار نظر نہیں آیا تھا۔ جس رات میں نے زیر زمین ایٹمی سینٹر میں رہنا تھا اس روز میں پوری طرح تیار ہو کر کوارٹر سے نکلا۔ میں نے خفیہ کیمرے والا ٹائی پن ساتھ لیا۔ سائنسدان عورت نرملا دیوی کے گلدان سے نکالی ہوئی سیکشنوں اور لیبارٹریوں کی ڈپلیکیٹ چابی سنبھال کر پتلون کی جیب میں رکھ لی اور انسٹیٹیوٹ کی گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے ورکروں کے ساتھ ایٹمی سینٹر پہنچ گیا۔ سارا دن میں اپنے معمول کے مطابق کام کرتا رہا۔ 4 بجے سینٹر میں کام بند کر دیا جاتا تھا۔ میں 3:45 بجے اسٹور روم سے نکل آیا۔ کمروں کے باہر گارڈ ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں وہیں ملازم ہوں۔ میں نے یوں ہی ایک خالی ڈبہ اسٹور سے اٹھا لیا تھا۔ ڈبہ ہاتھوں میں تھامے میں ان کے قریب سے گزر گیا۔ کسی گارڈ نے میری طرف خاص طور پر نہ دیکھا، بس ایک سرسری سی نظر سے دیکھا اور اپنی ڈیوٹی پر پتھر کے بت کی طرح کھڑے رہے۔ کلاک روم سینٹر کی سرنگ کے شروع میں تھا۔ وہاں سے پتھر کی سیڑھیاں باہر کو جاتی تھیں۔ وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ دروازہ اوپر جا کر تھا جہاں آفس میں آتے ہوئے زبردست چیکنگ ہوتی تھی۔ میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا۔ 5 کمروں کے باہر گارڈ اپنی جگہ پر چاقو چوبند کھڑے تھے۔ کسی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ میں جلدی سے کلاک روم میں داخل ہو گیا۔ کلاک روم میں بڑی دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی۔ میں نے ساتھ والی دیوار کے کلوزٹ کا معائنہ کیا جہاں واپسی پر کام کرنے والے جاتی دفعہ اپنے کوٹ لٹکا دیتے ہیں۔ یہ کوٹ ہینگروں میں لٹکے ہوتے تھے اور ان کے پیچھے آسانی سے چھپا جا سکتا تھا۔ یہ کلوزٹ خالی پڑا تھا۔ میں ڈبہ اٹھائے واپس آ گیا۔ میں صرف سائٹ کا ایک بار معائنہ کرنے گیا تھا۔ چھپنا مجھے آفس ٹائم کے بعد تھا۔ اس کام کے لیے بھی بے حد احتیاط اور ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے میں پوری طرح تیار تھا۔ مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ وہاں دوسری کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں آفس ٹائم کے بعد چھپ سکتا۔ میں اسٹور روم میں بھی نہیں چھپ سکتا تھا کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آفس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد گارڈ ہر کمرے میں جا کر پوری چیکنگ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسٹور روم کو آفس ٹائم کے بعد اسٹور کیپر لالا جی تالا لگا کر چابی اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس کی انہیں خاص طور پر اجازت ملی ہوئی تھی۔ وہاں صرف کلاک روم ہی ایسی جگہ تھی جہاں میں آفس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد گارڈز کی چیکنگ سے بچ سکتا تھا۔ ایک بار ان کے باہر نکلنے کے بعد میں وہاں آزادی سے چل پھر سکتا تھا کیونکہ زیر زمین ایٹمی سینٹر کے اندر رات کے وقت صرف بتیاں جلتی رہتی ہیں۔ اندر کوئی گارڈ ڈیوٹی پر نہیں ہوتا تھا۔ گارڈ کا پہرا رات کو صرف اوپر والے مین گیٹ پر ہی رہتا تھا۔ پورے 4 بجے آفس ٹائم ختم ہو گیا۔ سائنسدان، فنی ماہرین اور ورکرز اپنے اپنے کام چھوڑ کر بڑی خاموشی اور تھکاوٹ کے ساتھ کلاک روم کی طرف چل پڑے۔ میں اسٹور روم میں ہی تھا۔ اسٹور کیپر چیزیں سنبھال رہا تھا۔ میں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنے میں اس کی مدد کر رہا تھا اور ترچھی نظروں سے راہداری کو بھی دیکھ لیتا۔ جہاں ورکرز کلاک روم میں داخل ہوتے، اندر جا کر کلوزٹ میں سفید کوٹ لٹکانے اور اپنے کوٹ پہن کر باہر آ جاتے۔ جب میں نے دیکھا کہ صرف 2-4 ہی آدمی رہ گئے ہیں تو میں بھی کلاک روم کی طرف چل پڑا۔
راداری میں 5 شعبوں کے کمروں کے باہر گارڈ پہرے پر باقاعدہ موجود تھے۔ میں ان کے سامنے سے گزر گیا۔